کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہی ہو. ہمارے جتنے بھی اور معیشت کے اعداد و شمار ہیں وہ مثبت سطح پہ آ رہے ہیں. کنسٹرکشن کا مٹیریل ریکارڈ سیلز پہ ہے. اسی طرح جو کاروبار ہے اس میں بھی نارملسی کی طرف آ رہا ہے. ہماری ایک جنرل جو ہماری ایک معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب ایک چیز سے جس پہ کہ وہ اطمینان ان کو نہیں ہے وہ ہے مہنگائی. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب ہم ذاتی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں, مجھے کوٹ اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ غریبوں کے لیے کام کریں گے تو ان کی دعا پہنچتی ہے, اور اسی طرح اگر آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر جو کہ غریبوں کا درد رکھتا ہے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں, ایک ایسی جد و جہد پہ ہے, ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے دو طبقات ہیں. ایک شرقی قوتیں ہیں جس کو کہ اپوزیشن, ان کی نمائندگی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کی صورت میں کر رہی ہے, اور ایک خیر کی قوت ہے جو کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں برسر پیکار ہے. یہ وہ لیڈرشپ ہے جو کہ اس ملک کو ماضی سے نکال کر, ان حالات سے نکال کر جس میں کہ بظاہری طور پہ تو چیزوں کو ایک طرح سے رکھا گیا لیکن اندر سے ان کو بتدریج کھوکھلا کیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ہمدرد ان کا کوئی نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے, جن کو دیکھ کر جب یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو بنارسی ٹھگ تھے وہ کون ہوتے تھے. بنارسی ٹھگ وہی لوگ ہوتے تھے جو بڑے لباس وباس بڑا ٹھیک ٹھاک نظر آتے تھے اور آتے تھے لوگوں کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج جمع ہوئے ہیں اور عوام کو اپنا وہ مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے. کیا عوام کو معلوم نہیں کہ پچھلے 40 سال سے انہی کی حکومتیں تھیں؟ کیا عوام کو معلوم نہیں کہ کس طرح سے موٹر سائیکل پہ آنے والے آج لینڈ کروزرز میں آتے ہیں اور لینڈ کروزرز میں آ کے جلسوں سے اترتے ہیں اور بات غریبوں کی کرتے ہیں؟ ایسے ایسے ہم لیڈر دیکھے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, ہم بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کاروبار تھا ان کا سیاست میں آنے سے پہلے, اور اب ان کی کیا شان و شوکت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور کس طرح کا وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں وہ بھاشن دیتے ہیں کہ ان کو عوام کا بڑا دکھ درد ہے. کراچی کا جو واقعہ ہوا بہت دکھ کی بات ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا جو مذاق اڑ رہا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو وہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز جو انڈیا کے ہیں اس پہ کن کی تصاویر آ رہی ہیں؟ یہی ان لیڈران کی تصویر آ رہی ہیں جو کہ اس وقت گائے بگائے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. انہوں نے جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے, اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے, جس طرح سے یہ بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں, ان سے ان کا حساب لیا جائے گا. قوم ان سے اس کا حساب لے گی.
یہ بہروپیے جنہوں نے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی معیشت کی، اس کے اداروں کی، آج عوام کے ہمدرد بن کر نمودار ہوئے ہیں۔ اور وہ کس لیے نمودار ہوئے ہیں؟ ہم پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ جو سارا پورا جو ایک سیاسی ناٹک چل رہا ہے، کھیل رہے ہیں یہ لوگ، یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ کسی کو گالی دے کر انہوں نے اس بات سے اس بیانیے کو شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے کہ اس دھول کے پیچھے ان کے مکروہ چہرے، کرپشن زدہ چہرے یہ چھپ جائیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ ان کی کرپشن کے کیسز کے بارے میں بات کریں، انہوں نے یہ جنگ اداروں کی طرف جھونک دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان کے عوام اس چیز کو برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے۔ اور خاص طور پہ وہ بیانیہ جو کہ ہمارے دشمنوں کو خوش کرتا ہو، جس کے لیے پوری کوششیں کی گئی ہوں ہر طرح کی، اس بیانیے کو تقویت کون دے رہا ہے؟ ہماری اپوزیشن دے رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ دیں۔ عوام نے آپ کے والد صاحب کا بھی، آپ کے بڑا ساتھ دیا، آپ کے بڑوں کا بھی بہت ساتھ دیا۔ آج جن کے ساتھ آپ بلگیر ہو رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کی محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے بڑوں کو بہت برا بھلا کہا۔ یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آج یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ یہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں بیکاز ابھی ان کے جو مفادات ہیں وہ ایک ہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ fear drives people apart and greed drives people apart and fear brings them together۔ یہ وہ خوف ہے جس نے کہ ان کو اکٹھا کیا ہے۔ جو احتساب ان کا ہونا ہے اس کو یہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ادوار میں کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کے بڑے کن ناموں سے جانے جاتے ہیں؟ خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب اور جو شہباز شریف کی اولاد ہے اور جو نواز شریف کی اولاد ہے، انہوں نے ہماری خواتین پہ ایسی باتیں کی جو کہ شرمناک ہیں۔ ہماری جو خاتون اول ہیں ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور ان کو بھی گھسیٹا گیا۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکتے۔ آپ کس منہ سے، اور خاص طور پہ بلاول، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک وراثت کی وجہ سے آپ کو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ملی ہے اور آپ جو ہے تو اس طرح کی باتیں اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے اپنے عوام کا؟ کراچی کا آپ نے دیکھ لیا، سندھ میں حکومت آپ کی کتنے عرصے سے جاری ہے، کیا حال ہے سندھ کا، کیا حال ہے کراچی کا؟ وہاں پہ لوگ غربت سے، بھوک سے، افلاس سے، ظلم سے کے اندر نہیں رہ رہے۔ آپ نے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا، آپ نے پولیس کو بھی پولیٹیسائز کیا، آپ نے کرمنلز کو بھرتی کیا فوج میں، اپنی پولیس کی فورس میں۔ پھر یہ جو ناٹک آپ نے رچایا سندھ میں، جس میں کہ قائد کے مزار پہ جو ہلڑ بازی صفدر روان نے کی، بجائے اس کے کہ آپ اس جرم پہ، اور اس کا اعتراف آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ غلط کام ہوا ہے، اور جو کیس ہوا تھا رجسٹر وہ بھی آپ ہی کی پولیس نے کیا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ اس جرم کی آپ مذمت کریں، آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے۔ آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے اداروں کے خلاف بات کرنے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ آپ کی کوئی ذاتی جائیداد ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ 18ویں ترمیم کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ جو ہے تو اپنی ایک
بنا لیں، کیونکہ پاکستان کے عوام نے تو آپ کو رد کر دیا تھا. ایک نیشنل پارٹی سے آپ نے اس کو ایک ریجنل کیا کہ ایک رورل پارٹی بنا دیا. اتنا برا تو اے این پی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، وہ بھی اپنے حجرے تک محدود ہو گئی. آج آپ ان حالات کو مزید گمبھیر بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا دوست کہتے ہیں. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جھانسا دے کر اور آپ اقتدار میں آ جائیں اور پھر لوٹ مار شروع کر دیں. کیا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کن کن اداروں کا؟ مجھے یاد ہے کہ وہ جب او جی ڈی سی ایل کا جو آپ نے ہیڈ بنایا تھا، ایک میٹرک پاس جیل کا آپ کا ساتھی تھا یوسف رضا گیلانی کا، اس کو آپ نے اداروں پہ بٹھایا. آپ ایک ایک جگہ سے پیسے لیتے تھے، آپ نوکریاں بیچتے تھے. آپ نے ہر ادارے میں اتنے بھرتیاں کیں پیسے لے کر، جس کی وجہ سے کوئی سندھ کی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑے معزز لوگ کہتے ہیں. آج جو اگر ادارے نیچے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ کوئی 2 سال میں نہیں ہوا، یہ 29-40 سال کی جو نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ جو آج آپ کو ایک نظر آتی ہے اسٹیجوں پہ، ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے اس میرے وطن کو، میرے پاکستان کو، پاکستان کے ینگ لوگوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو آپ کے دکھوں پہ کھیلتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے یہ آپ کا خون چوستے ہیں. آج یہ عوام کے ہمدرد بن بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. مریم نواز وہ بھی ایک وراثت کی پیداوار ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بے نظیر سمجھ لیا ہے. بھائی بے نظیر بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ایک کلاس کی عورت تھی. آپ کدھر ہے؟ صرف جوتے اور کپڑے اور میک اپ سے تو نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو چاہیے، آپ اگر عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کے ساتھ اپنا وہ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ انہی کی طرح سے آپ کو رہنا ہوگا. یہ جو آ جاتے ہیں ان سے یہ پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی ایئر لائن تو فائدے میں تھی اور پاکستان انٹرنیشنل جس کو کہ آپ بڑے جس کے ہیڈ تھے، آپ اس میں نقصان در نقصان ہو رہا تھا. تو آپ نے تو پاکستان کو الیکشن کے ذریعے، الیکشن کا اور جمہوریت کا لبادہ پہن کر بنیادی طور پہ آپ نے آپ کو کاروبار کا ایک ذریعہ سمجھا. دینا آپ جواب. آپ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ جب ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، تو یہ کیسے نہیں دیں گے؟ یہ کوئی اوپر سے آئے ہوئے ہیں. عمران خان کو تو جب پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے یہ گھر بنایا، انہوں نے جواب دے دیا، قصہ ختم ہو گیا. سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہہ دیا. آپ سے سوال پوچھے تھے کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے ہیں، آپ پیسے کیسے لے گئے تھے، آپ اس کا جواب دیں. آپ نے فلسفہ شروع کر دیا، آپ انقلابی بن گئے. آپ باہر بیٹھ کر بزدلوں کی طرح آپ وہاں سے تقریریں کرتے ہیں. ادھر آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی اس کی اونرشپ ہے نہیں. کوئی گروپ کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تتر بتر ہوئے لوگ ادھر پنجاب میں ہم سے مل رہے ہیں. یہ ان کی جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ذاتی مفاد کا مجموعہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو اس کرپشن کے کیسز سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، اگر آپ کا مستقبل ہونا ہے، میرے بچوں کا مستقبل ہونا ہے، تو ہمیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. اور پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب یہ سارے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور جیلوں میں بیٹھے ہوں گے. آج یہ آ کے بار بار ٹی وی پہ باتیں کرنا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک ایسی دھول جھونک رہے ہیں جس کے پیچھے آپ چھپنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہے اور اس پہ عمل جو ہے وہ بھی اس کے ہمارے استحکام میں اور بھی اضافہ ہوا ہے. اور ہمیں پتہ تھا
پرائم منسٹر صاحب نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا, 2 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے. اکٹھے ہو گئے. ہم اس وقت بھی اکیلے تھے, ہم ابھی بھی اکیلے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اپوزیشن میں رہ کے ان کا مقابلہ کیا, ابھی تو ہماری حکومت ہے, تو ہم ان کا مقابلہ کیسے نہیں کریں گے. ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے, اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ یہ سچ کا سامنا کر سکیں, قانون کا سامنا کر سکیں, اور ان کا انجام بہت برا ہوگا, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں جو تاکید کی گئی ہے کہ حلال حلال ہوتا ہے اور حرام حرام ہوتا ہے. ان لوگوں نے حرام پہ بچوں کی بھی پرورش کی اور خود بھی آج یہ جائیدادیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ساری شوگر ملز کا کیس تھا, یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ اتحاد والوں نے بنوائی. انہوں نے کانٹریکٹ ایسے کروائے کہ جی آپ نے مشینری ہم سے خریدنی ہے. انہوں نے اپنی مشینری بیچنے کے لیے لائسنسز دیے. انہوں نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ انہوں نے تو پاکستان کی ہر اس صنعت پہ, ہر اس موقع کو جس میں کہ یہ فائدے اٹھا سکتے تھے, انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں. ایک طرف اومنی گروپ ہے جس کے وہ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. ارب ہا روپے ان میں سے گزرے ہیں. بھئی کوئی پوچھے تو صحیح نا کہ یہ اتنے ارب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں سے تو 2 لاکھ روپے بھی آ جائیں تو ہم سے انکم ٹیکس والے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کدھر سے آئے. وہ دوسرے شہباز شریف ہیں, کسی کے کارپینٹر کے گھر سے اکاؤنٹ سے, کسی ریڑی والے کے, اس سے ملازموں سے, گارڈ کے, ان کے اکاؤنٹ میں سے اربوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا حساب کون دے گا؟ پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ. یہ پیسہ عمران خان کا نہیں تھا, یہ پیسہ ہمارے ملک کا تھا, ہمارے ملک کے عوام کا تھا. یہ لوٹ لیا انہوں نے, اور آج آ کے ہمیں یہ تقریریں کرتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں. بھئی اگر عمران خان کے بارے میں آپ کو, یا کسی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی وہ ہے تو آپ بات کریں. ریڈیو جو ہے, وہ ٹی وی جو ہے, وہ بالکل ہر وقت وہ خبریں دے رہا ہے, ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرٹیسزم حق ہے. اخباروں میں بھی جو ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. ہر جگہ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا ہوا کہ ہم کہیں کہ جی آپ نے یہ خبر چھاپنی ہے. آپ ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ بھی کوئی ابھی ادھر آپ عوام کے سامنے کہہ دیں کہ آپ کے پاس سامنے انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس نے کسی کو فون کیا ہے کہ یہ خبر چھاپو اور یہ خبر نہیں چھاپو؟ سن لیں, جو آپ کے جو اونرز بھی ہیں وہ بھی سن لیں. کبھی کہا ہے میں نے تو یہاں تک نہیں کہا کہ خبر کیوں نہیں چھاپی ہے میری. ایسے بھی اخبار ہیں جو کہ پریس کانفرنس کو بھی کور نہیں کرتے ہیں, نہ کریں. تو یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ وہ حکومت ہے جو کہ ان چیزوں میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو لالچ دیں اور کسی کو آپ دھمکی دیں. ہم نے تو نہیں کیا. میں تو آپ کو ایز این انفارمیشن منسٹر میرے 6 مہینے ہو گئے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. یہاں ہماری پی آئی او صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, نہ کسی کو اشتہار کا کہا ہے, نہ اس کو استعمال کیا ہے, نہ یہ کہا ہے کہ یہ خبر کیوں چھاپی, یہ کیوں نہیں چھاپی. تو یہ ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں کہ غلط جھوٹ تو ان کو ایسے بولنا آتا ہے کہ ہم سچی بات ہے کہ اپنی سچی بات بھی نہیں اس اعتماد کے ساتھ کر سکتے جتنا کہ اعتماد ان کے جھوٹ میں ہوتا ہے. ایسے آ کے آ جاتے ہیں, بن جاتے ہیں جیسے کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, فرشتے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو پاکستان میں آپ نے کیا ہے, ظلم عوام کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے. مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے, مہنگے مہنگے جوتے پہن کے آپ آ جاتے ہیں, کروڑوں کی آپ نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں, اور پھر عوام کا دکھ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ تو پھر عمران خان کی ہمیں قدر اور بھی آتی ہے. میں یہ نہیں کہ میں اس پارٹی کا ہوں, میں اس کا ذاتی طور پہ بھی ایک وہ ہوں, فین ہوں, کیونکہ میں اس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں کہ جو کپڑے وہ پہنتا ہے, جس طرح سے ملنگ آدمی ہے وہ, جس طرح سے وہ رہتا ہے, اپنے گھر میں رہتا ہے, نہ وہ شان و شوکت, اس کی پرسنالٹی کافی ہے. یہ تو 10 بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کی جوتے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور میں یہ بالکل دل سے بات کر رہا ہوں, ناٹ ایز مائی پولیٹیکل لیڈر بٹ ایز اے پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں. اتنا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے, اور
کرج بھی دی ہے, ہمت بھی دی ہے, وہ نہیں گھبرانے والا ان چیزوں سے. اس کا تو جو ارادے ہیں وہ اور بھی مضبوط ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو ان کے چنگل سے چھڑائیں گے. پہلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ یہ جو بنارسی ٹھگ جو کہ حکمران رہے ہیں ان کے تسلط سے ہم آزاد کریں. یہ جو خاندانی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ان سے ہم ملک کو آزاد کریں. بنیادی طور پہ یہی باتیں میں نے کرنی تھی. کہنے کو تو بہت کچھ دل بھی چاہتا ہے اور وہ بھی ہے, لیکن میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن بھی بہت زیادہ کرٹیسزم میں ہے, حکومت بھی کرٹیسزم میں ہے, سیاسی طور پر معاملات حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے چلا کرتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. جس طریقے سے یہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے اس کا کوئی سلوشن نکلتا نظر آئے گا, پارلیمنٹ ہو یا باہر ہو, دونوں جگہ پہ تلخی ہیں, تو کوئی نہ کوئی میڈیشن کا امکان ہے یا یہ معاملہ ایسے چلے گا؟ گڈ کوشچن. دیکھیں, جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے اور حکومت کا تعلق ہے تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ اپوزیشن کون ہوتی ہے. اپوزیشن وہ نہیں ہے جو کہ آج الیکشنز کو مشکوک کہہ رہی ہے. سندھ میں وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے, بڑے زور سے کہتے ہیں, تو سندھ میں تو دھاندلی نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا کی یہ بات نہیں کر سکتے بیکاز ادھر تو ہماری حکومت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں وہ ملی. پنجاب میں ہمیں جتنی بھی سیٹس ملی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, اور گجرانوالہ کے جلسے سے یہ ثابت ہو گیا کہ سینٹرل پنجاب میں سوائے 10 سیٹوں کے ہماری اور کوئی سیٹس تھی نہیں, باقی ان کی تھی. تو ہمیں تو یہ سلیکٹڈ لگتے ہیں. ہم تو وہ پارٹی ہیں جس نے کہ نیوٹرل امپائرز کا پروسیس شروع کیا. اب اگر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیز پہ اس کو کرٹیسائز کرے اگر وہ غلط ہوں, اور اگر اچھی ہوں اس کو سپورٹ کرے, لیجسلیشن میں تعاون کرے وہ جو قسم کے ملک کی اداروں کی بھلائی ہو. لیکن اگر یہ صرف سیٹیاں بجاتے رہیں گے, یہ صرف پروڈکشن آرڈر کے چکر میں رہیں گے, یہ صرف اپنے لیڈرز کے بارے میں بات کریں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ اپوزیشن تو نہ ہوئی, یہ تو ایک مفاد پرستوں کا ایک نیگوسیشن کا ایک وہ فریق بن گیا. پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ہر چیز پہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں سوائے اس پہ کہ آپ کرپشن پہ جو ہے نا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ ان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کرپشن. تو ملکی مسائل کے لیے تو ہم اوپن ہیں, لائیں کوئی بلز لائیں, کچھ لیجسلیشن لائیں جس میں کہ ملک کی بہتری ہو. آپ دیکھیں ہم کیسے تعاون کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی بے یقینی کی صورتحال, خاص طور پہ کورونا کے بیک ڈراپ میں, دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا, آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ دنیا میں کیا حالت ہے, کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, اچھی انڈسٹریز تباہ و برباد ہو گئی ہیں. جدھر ٹورزم پہ ڈیولپ ملک باز تھے مالدیو جیسے یا اور کئی ممالک ترکی جیسے, ان کی اکانومیز کو جو نقصان پہنچا ہے, جہاں جتنی بے روزگاری ہوئی ہے, جتنے حالات وہاں پہ خراب ہیں, جتنی مہنگائی ہے, اس لحاظ سے تو ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تکلیف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آیا یہ پاکستان واحد ملک ہے جس کی کہ سارے انٹرنیشنل ادارے بھی تعریف کرتے ہیں, اور جو امریکی ایک میرا خیال ہے ٹریجری سیکرٹری تھے یا کیا تھا, میں نے ایک پڑھا ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, میں نے اس پہ ہی پڑھا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کی طرح اپنی حکمت عملی کورونا میں بناتا تو ہمیں $10 کھرب بچت ہو سکتے تھے. تو دیکھیں آپ کو حالات کے مطابق دیکھنا ہے. آپ ہم پہ بالکل, ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی ہے, ہمیں اس کا بالکل پورا پتہ ہے, پوری کوششیں بھی ہو رہی ہیں, ہر طرح سے دن رات پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں, کیبنٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ہم قرۂ ارض سے باہر نہیں جا سکتے کہ ساری دنیا میں مصیبت ہو. اور اس لحاظ سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں مصیبت ہے, لیکن اللہ کا بہت بہت کرم ہے, شاید ہمارے ہاں نیک لوگ موجود ہیں, شاید یہاں پہ قرآن اور نماز ہوتی ہے اس وجہ سے, اور جگہوں پہ بھی اور اسلامی ملک بھی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم کیا ہے.
انڈیا میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. تو یہ جو مشکلات ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں. اگر قوم، اور جس طرح میں سلام کرتا ہوں تمام اپنے ہم وطنوں کو اپنے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، کہ جو کہ اس وقت میں جو مہنگائی سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں اس کا پورا احساس ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو حل کر کے رہیں گے. مرزا صاحب، جن کو آپ نے بنارسی ٹھگ کہا جی اور جن کا مطمئن نظر آپ کی نظر میں کرپشن ہے، جی لیکن انہوں نے نبض تو عوام کے ہاتھ پہ چیک کی ہے. جو مہنگائی بے روزگاری سے لوگ آگے تھے وہ انہوں نے اس چیز کو نکالا. کب تک امید کی جا سکتی ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف؟ آپ نے کہا ہم لگے ہوئے ہیں، کب تک؟ کیونکہ چینی آٹا کا بھی آپ کے سامنے آیا لیکن ریلیف نہیں ملا. اور آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 750 لوگ آپ نے کل فارغ کر دیا اپنے ریڈیو پاکستان سے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس پہ کیا، میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس سے موقع پرستی سے زیادہ آپ نہیں کہتے. بنا